آپ کہتے ہیں مجموعی رویے کو دیکھیں. اب جب آپ سے ہر موضوع پہ ہم استفادہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ جو کچھ ہماری صدیوں کے قائم شدہ تصورات ہیں، جو کچھ ہمارے اندر موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس کی اصلاح فرمائیے. کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ سیدنا حسن رخصت ہو گئے، چلے معاہدہ تو موجود نہیں ہے لیکن بینیفیشری تو ایک ہی بنے نا اس وقت، اور وہ سیدنا امیر معاویہ تھے. کہانیاں ہیں، قصے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، واعظوں کی تقریروں میں بھی درون خانہ آتی رہتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ سیدنا حسن کو بھی زہر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد مجموعی رویے کی جہاں تک بات ہے تو کہا جاتا ہے جی بنو امیہ کا دور تھا اور یہی اوپر ہی سے معاملہ شروع ہوا. جمعہ کے خطبات میں سب و شتم کی بات کی گئی، مخالفین کو چن چن کے مارا گیا، اور اسی طریقے سے وہ جو خلفائے راشدین کا ایک اسوہ تھا، سادگی کا، بردباری کا، تحمل کا، قناعت کا، اس کو ختم کر کے عیش و عشرت اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں فتوت اور ان چیزوں کا مظاہرہ کیا گیا، مال اور عیاشیاں، اور یہ سب کچھ بھی اسی دور میں سامنے آیا. اس کو کیا کہیں گے؟ مجموعی رویہ تو لوگ کہتے ہیں. میں آپ عرض کرتا ہوں کہ اسی طرح کی داستانیں جیسی ہر دور میں سنائی جاتی ہیں. میں اس کے بارے میں اصولی بات کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کوئی ایسی روایت دیکھتے ہیں یا ایسا کوئی واقعہ پڑھتے ہیں کہ جس میں کسی کو متون کیا گیا ہو، جس میں کسی کا کوئی نقص بیان کیا گیا ہو، جس میں کسی پر کوئی اخلاقی الزام لگایا گیا ہو، تو محض یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اس روایت کو پڑھ لیں. اس کے بعد آپ کو اس کی تنقیح کرنی ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے. یعنی اب آپ کی ذمہ داری بہت غیر معمولی ہو گئی. میں نے بطور اصول یہ عرض کیا تھا کہ ایک تو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے، اس کے لیے تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے. دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں واقعات اپنی سادہ صورت میں بیان ہوتے ہیں، وہاں کسی پر کوئی الزام نہیں، کوئی اتہام نہیں، کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں ہو رہی ہوتی. اس سے ہم در حقیقت اعداد، ہم شماریات، ہم معاملات کیسے ہوئے، کہاں ہوئے، فلاں جگہ واقعہ ہوا، واقعات کی تفصیلات دیکھتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں عام طور پر کوئی بحث بھی پیدا نہیں ہوتی. جہاں کوئی اخلاقی سوال پیدا ہو جائے وہاں تنقیح کا فریضہ انجام دینا چاہیے، اور یہ تنقیح کا کام ہمارے ہاں بہت جلیل القدر لوگوں نے انجام دیا ہے. جن لوگوں نے ان موضوعات میں اس طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر لکھا ہے تو ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ لوگوں کو ہمارے ہاں بر صغیر میں جن لوگوں نے تنقیحی مطالعہ کیا ہے ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. یہ جتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ بعض لوگوں نے خاص ان کو موضوع بنا کر یہ بتایا ہے کہ یہ اور یہ اعتراضات ہیں، یہ فلاں شخصیت پر ہیں، ان کا دوسرا رخ کون سا ہے، اس میں دوسری چیز کیا ہے. تو میں نے ان کتابوں کی طرف بھی ایک گفتگو میں اشارہ کر دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ عربی زبان میں کون سے مصنفین ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو موضوع بنایا، اور ہمارے ہاں اردو زبان میں کون سے مصنفین ہیں. تو اس کو آپ سن لیجئے، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ہم یہ مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے تصویر کا بالکل ایک دوسرا رخ آ جائے گا. اس کے بعد ہم متوازن رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر میں ان میں سے ایک ایک واقعے کو لے کر اس میں اپنی تحقیق پیش کروں تو پھر یہ ایک اور موضوع ہے جس پر شاید مزید 20 نشستوں کی ضرورت ہے. ہم سے بتائیے گا کہ سیدنا امیر معاویہ کے چند اقدامات زیر بحث ہے. ایک بڑا اقدام جس کو کہا جاتا ہے کہ معاہدہ ہوا سیدنا حسن کے ساتھ ان تمام نزاعی صورتحال کے بعد، جنگوں کے بعد، قتال کے بعد، اور سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جو ان کی بعد میں اقدامات ہوئے یزید کو جانشین بنانے کے حوالے سے ایک بڑا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ایک لکھی ہوئی بات، ایک متعین بات، ایک باہمی اتفاق رائے سے طے ہونے والی بات پر بھی عمل نہیں کیا گیا. اور اس معاہدے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہا گیا تھا کہ ان کے بعد یہ حکومت واپس لوٹ آئے گی خود آل رسول کی طرف. سیدنا حسن اور ان کے جو متعلقین ہیں وہ پھر سیدنا امیر معاویہ کے بعد سنبھال لیں گے. لیکن اس معاہدے پر بھی عمل نہیں ہوا. اور ایک ضمنی پہلو بھی ذرا بیان کیجیے گا کہ جب صلح ہو گئی، اس سال کو عام الجماع کہا جاتا ہے، اتفاق ہو گیا سب جو اسٹیک ہولڈرز تھے، تو پھر اس کے بعد بھی سیدنا امیر معاویہ کی حکومت استبدادی حکومت کیسی رہی جب سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ آپ حکمران؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ معاہدہ آپ کو میسر آ گیا ہے، یعنی جو سیدنا حسن کے ساتھ ہوا تھا. میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ یہ ہمارا وہ دور ہے جس میں کوئی باقاعدہ مورخ ہے ہی نہیں. باقاعدہ مورخ ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ سب سے پہلے اس معاہدے کی نقل آپ کو اپنی کتابوں میں فراہم کرتا، تاریخ کو منتقل کرتا. اس کو وہ کہیں پایا ہی نہیں جاتا. یعنی اس وقت تو زبانی روایتیں ہیں جس میں کوئی کہتا ہے اس میں یہ 2 شرطیں تھیں، کوئی کہتا ہے یہ 3 شرطیں تھیں. اہل تشیع اس کی کچھ اور شرطیں بیان کرتے ہیں، اہل تسنن اس کی کچھ اور شرطیں بیان کرتے ہیں، قدیم مورخین کوئی اور شرطیں بیان کرتے ہیں. اس میں سے کچھ چیزیں مشترک نکالی جا سکتی ہیں، باقی یہی صورتحال ہے. تو جب تک آپ معاہدہ پیش نہیں کریں گے اس پر یہ تبصرہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو گئی؟ وہ معاہدہ تو کہیں پایا ہی نہیں جاتا. اچھا، یعنی یہی بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ منصور میں اور نفس زکیہ میں جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ اس زمانے کے مورخ نے پوری آپ کو دے دی ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ وہ خط ہی محفوظ ہو، وہ معاہدہ ہی محفوظ ہو اصل صورت میں، کسی میوزیم میں پڑا ہوا ہے. جس طرح کہ اس وقت دنیا میں جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی آپ دستاویزات دیکھ سکتے ہیں جا کے،
خود ان کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معاہدات ہوئے وہ سب موجود ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے، لیکن کم سے کم یہ تو ہو کہ معاہدے کی نقل کوئی معاصر مورخ فراہم کر دے، پوری تحریر بیان کر دے نا. جس طرح میں نے عرض کیا کہ نفس زکیہ کا خط اور منصور کا جواب دونوں تاریخ کے پاس موجود ہیں. تو اس طرح کا کوئی معاہدہ ہمارے پاس اس صورت میں موجود نہیں ہے. اس کے بارے میں وہی زبانی روایات ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں. بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ دو بڑے معاہدات ہیں نا، ایک یہ معاہدہ جو سیدنا حسن کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا، دوسرا وہ معاہدہ جو تحکیم کے موقع پر سیدنا علی کے اور سیدنا معاویہ کے مابین ہوا. دو معاہدات ہوئے نا، دونوں ہی کو آپ مجھے کہیں سے لا کے دے دیں، بتا دیں کہ وہ معاہدات پورے کے پورے کہاں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی اصل دستاویز کی صورت میں اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، یعنی وہ تحریر کسی معاصر مورخ نے پوری نقل کی ہے، تحکیم کے فیصلے کو نقل کیا ہے. تو یہ چیزیں اس صورت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اس لیے میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ جو 100-150 سال کا عرصہ ہے، اس میں اسی طرح کی روایتیں ہیں. ان کی بنیاد کے اوپر حتمی فیصلے سنانے کی بجائے ایک مورخ کے طریقے پہ ان کا تجزیہ کریں، روایتوں کو دیکھیں، اس میں جو بات معقول نظر آئے لوگوں کو ضرور بتائیں، اس پر لکھیں بھی. لیکن کسی کو مجرم ٹھہرانے کے لیے تو پھر وہ معاہدہ پیش کرنا پڑے گا نا، پھر میں اس کا جائزہ لے کے بتاؤں گا کہ اس میں کس کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور کس چیز کو قبول کیا گیا ہے. اس کے بغیر یہ فیصلہ کیسے صادر کیا جا سکتا ہے؟ صاحب ایک متفق علیہ شرح جو اہل سنت اور اہل تشیع سب اس کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ زبانی روایات ہی صحیح، مختلف جگہوں سے جمع کر ایک جامع متن جو بناتے ہیں اس میں یہ تو دونوں طرف کے لوگ مانتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ کے بعد سیدنا حسن جو ہیں وہ حکومت کو سنبھال لیں گے. تو یہ تو ایک متفق علیہ بات تھی. یہ بھی کوئی متفق علیہ شرط نہیں ہے، میں ایسے ہی آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ اس کی تحقیق دوبارہ کریں، پھر دیکھیں کہ کس طرح یہ متفق علیہ شرط ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے تو سیدنا حسن تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اس وقت. سیدنا امیر معاویہ سے پہلے ہی رخصت ہو ظاہر ہے کہ وہ تو اقتدار انہوں نے جب دیا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اگر یہ تھی بھی شرط تو ان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اس وجہ سے اس کو کس طرح آپ شرط کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ میں پھر گزارش کروں گا کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر کوئی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے تو آج میں اور آپ اس کا محاکمہ کر کے حتمی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میری ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ بنیادی اصولوں پر اور اخلاقی مقدمات پر رائے قائم کریں. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس میں دیے ہوئے اصول ہیں، دین ہے، اس دین سے کچھ اصول عامہ نکلتے ہیں. ہمارے پاس اخلاقی اقدار ہیں، ان کی روشنی میں ہم جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے اس پر بات کریں گے. اس طرح کی جتنی روایات ہیں ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان پر تاریخی محاکمہ کرنا اہل علم کا کام ہے. میری بھی آراء ہیں اس میں، لیکن وہ آراء بس ایک طالب علم کی آراء ہوتی ہیں. ان کی بنیاد کے اوپر آپ عقیدوں کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں، آپ کسی ایک شخص کو، دو اشخاص کو متون کریں. یہ وہ چیز ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اگر کوئی آدمی ادھر ادھر کی شرائط اکٹھی کر کے کوئی مقدمہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. میرے نزدیک جب تک آپ کے پاس وہ معاہدہ کسی معاصر مورخ کا منقول معاہدہ موجود نہ ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ بھی اس طرح پیش نہیں کرنے کی جسارت کرنی چاہیے.